بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اقرا ٹی وی کے ناظرین اپنی پسندیدہ سحری نشریات پیغام رمضان دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ آج بات ہو رہی ہے جناب عبادت کی حقیقی روح کے تعلق سے۔ ہم سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عبادات ہم پہ فرض کی ہیں ان کا ذکر بریک سے قبل ڈاکٹر زنیرہ انور صاحبہ کی جانب سے کیا گیا ہے۔ تو یہ جو فلسفہ ہے اس کی مقصدیت کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اور مزید ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ کی سمت آئیں گے محترمہ جہان شاہ، اور مجھے یہ بتا دیجئے کہ عبادت کے کیا ثمرات اور کیا نتائج بندہ مومن کی زندگی پہ مرتب ہوتے ہیں مختلف عبادات جو وہ بجا لاتا ہے۔ آپ نے بولا عبادت کے ثمرات، پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ عبادت کیا چیز ہے اور کس طرح سے ہمارے اندر آئے گی۔ پہلے تو اس چیز کی ہمیں پوری سمجھ صحیح انداز سے آ جانی چاہیے۔ حافظ ابن القیم فرماتے ہیں العبادت تجمع اصلین، عبادت جو ہے وہ دو اصول کو جو ہے وہ اپنے اندر سمیٹتی ہے، غایت الحب و غایت الذل والخضوع۔ غایت یعنی چاہت، چاہت کس چیز کی؟ محبت کی، اور دوسری چاہت کس چیز کی آ رہی ہے؟ الذل والخضوع، جو اپنے ٹوٹل سبمیشن کی جو بات کی ہے، یہ دونوں چیزوں کے ساتھ مل کر عبادت ہوتی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے عبادت دو حصوں میں تقسیم کی ہے، اپنی عبادت اور حقوق العباد، حقوق اللہ و حقوق العباد، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ میں اپنا جو حق ہے وہ معاف کر سکتا ہوں، لیکن جو حقوق العباد ہیں جب تک کہ وہ بندہ معاف نہیں کرے گا میں نہیں معاف کروں گا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں، اب اس میں کیا آتا ہے، ایک آیت کے اوپر اگر نظر ڈالتے ہیں ہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اب کیا سٹارٹ ہو رہا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْجُنُبِ وَالْجَارِ، یہ سارے یہ کیا آ گیا؟ سارے معاملات آ گئے۔ صرف وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا کے بعد سارے کے سارے حقوق کی بات ہو گئی، تفصیل سے جو ہے وہ راہ گزر کی بھی بات ہو گئی، پڑوسی کی بھی بات ہو گئی، سب سے پہلے ماں باپ کی بات ہو گئی، پھر اقارب کی بات ہو گئی۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کیا حق صرف یہ کہا ہے کہ اگر تم کوئی بھی نیکی ادا کر رہے ہو خالصتاً لوجہ اللہ کرو، اللہ تعالیٰ کے لیے تم نے خالص کر دیا۔ اب ابتسامہ فی وجہ اخی کا صدقہ، اچھی نیتیں کر لیں، کھانا کھلانا ہر نیک صدقہ، کام اللہ کے لیے۔ ہاں الصدقہ تطفئ غضب الرب۔ تو یہ سارے ہمیں اگر براڈلی یہ چیز سمجھ میں آئے تو بیسیکلی اخلاق کی درستگی ہو رہی ہے عبادات کی شکل میں۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، بے شک میں آیا ہی اس لیے ہوں، عبادات کروانے کا نام نہیں آیا، تاکہ میں مکارم الاخلاق کو پورا کر سکوں۔ تو یہاں پہ یہ وہ پوری چیز جو ہے نا، وہ غایت کی جو چیز ہے نا وہ یہاں پر ملی، وہ روح جو عبادت کی ہے نا وہ اس طرح سے مل جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلے عبادت ہوتی ہے، صحیح ہے، پھر محبت ہوتی ہے، اور جب عروج ہو جاتا ہے تو حلاوت ملتی ہے، پھر جب آپ عبادت کرتے ہیں نا تو آپ کو مزہ آنے لگتا ہے اس میں۔ تو اس طرح سے آپ عبادت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے کہا کہ اس کے ثمرات کیا ہوں گے، اب ثمرات کی سب سے بڑا ثمرہ تو یہی ہو گیا نا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا مل رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جو ہم نے بات کی، غایت الحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک ان سارے کے سارے پیغامات کو پہنچایا، ان کی محبت کا حق ادا کرنا ہے، اللہ کی محبت کی جو نعم ہم کو ملی ہوئی ہیں ان کو، یہ دیکھیں پے بیک ہی تو ہے عبادت کرنا، کہ وہ ایک ایک نعمت، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہم گن ہی نہیں سکتے ہیں، تو ہم کیا پے بیک کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو؟ اور اللہ تعالیٰ نے تو اپنے لیے کچھ چاہا ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے کچھ عبادات بھی وہ عبادات نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو چاہیے کہ ہم تسبیح بیان کرتے رہیں، معاملات سارے ہمارے خراب ہیں، ہم صرف نمازیں پڑھتے رہیں، معاملات ہمارے سارے خراب ہیں۔ یہ دونوں چیزوں کو ملا کر ہی مل رہے، پھر ہی اس کے ثمرات دنیا میں بھی ملیں گے اور آخرت میں بھی ملیں گے۔ اس کے ثمرات دنیا میں ثمرات جو ہم کو مل رہے ہیں وہ جو محبت کی فضا ہے، وہ جو ہمارا مجتمع الاسلامی جو ایک مثال ہونا چاہیے تھا، مثال ہونا چاہیے ہے، اور الحمدللہ سمہاؤ ہے بھی ایک اچھی مثال۔ جو لوگ اچھی طرح سے دین پہ چل رہے ہیں بے شک وہ لوگوں کے لیے ایگزامپل سیٹ کرتے ہیں کہ بھئی مسلمان ایسے ہوتے ہیں، تو یہ سب سے بڑا ثمرہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اللہ کی رضا حاصل ہو گئی۔ بہت پیارا میسج، بہت سارے میسیجز انفیکٹ آپ کی جانب سے ہمیں عطا ہوئے ہیں۔ سلامت رہیے، آباد رہیے، خوش رہیے۔ ہم آپ کی سمت آئیں گے، اور مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے اسلاف کے امام المتقین سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
تقوی کے میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بلند مقام پہ اور مرتبے پہ فائز ہیں. آپ کے معمولات، پھر آپ نے کیا ترغیب دلائی، آپ نے کیا تلقین فرمائی اہل بیت اطہار کو، آپ کے گھرانے، ہم اہل بیت کی یعنی آپ کے گھرانے کی بات کریں گے، صحابیات کی بات کریں گے، صحابہ کرام کی بات کریں گے، وہاں ہمیں ماہ رمضان میں جو عبادات کا معمول نظر آتا ہے، کچھ اس کے حوالے سے کلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یوں تو ہمیشہ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر دن، ہر گھڑی، ہر لمحہ اطاعت الہی میں، عبادت ربانی میں گزرتا تھا، اور خود آپ کے اصحاب بھی. لیکن خاص اگر ہم اس کو رمضان مبارک سے لنک کرتے ہیں تو جیسے کہ ماہ رمضان المبارک کو ماہ قرآن کہتے ہیں، جی، قرآن سے اس کو نسبت دیتے ہیں، تو ایک خاص معمول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں معلوم ہوا کہ جتنا قرآن پاک نازل ہوتا تھا پورے سال میں، ماہ رمضان المبارک میں وہ پورا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ دہرایا کرتے تھے، یعنی دورہ اس کا ہوا کرتا تھا. صحیح. یہ ہر سال معمول چلتا رہا. اور اسی طرح سے سخاوت، جی یعنی ایک تلاوت قرآن کی کثرت. جی. باقی جہاں تک بات ہے نماز اور نوافل کی، اکثر روایت میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حبیب کا وہ روٹین ماہ رمضان المبارک کے سوا بھی کثرت سے نوافل پڑھنا اور شب بیداری کرنا اور تہجد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات تو ویسے بھی ہوا کرتی تھیں، لیکن ماہ رمضان میں قرآن پاک کا بیان، دورہ، یہ بہت زیادہ عروج پر تھا. اور سخاوت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، دیگر صحابیات بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے حبیب ماہ رمضان المبارک میں اس طرح سے سخاوت کرتے تھے کہ جیسے تیز آندھی، یعنی کہ آپ کی سخاوت آندھیوں سے بھی زیادہ تیز ہو جایا کرتی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن، اور جیسے جیسے ماہ رمضان کے دن رخصت ہوا کرتے تھے، آپ کی سخاوت اور زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی. ہم اپنی زندگیوں میں بینگ اے مدر، بینگ اے لیڈی، خواتین کے لیے ہم اسپیشلی یہ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، اور یہ جو پیغام ہے رمضان کا، یہ ایک میسیج ہے ہمارے اقرا ٹی وی کے ناظرین کے لیے، اور جہاں بھی ہمیں دیکھا جا رہا ہے ان تمام بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، کہ ٹائم مینجمنٹ کچھ اس طرح سے ہو کہ عبادات جو ہیں وہ، یعنی یہ قیمتی گھڑیاں ہیں، جیسے ہم اپنی سونے چاندی کی چیزوں کو، اور جو قیمتی سرمایہ ہوتا ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو ضائع نہیں ہونے دیتے، تو ہمیں ان تمام گھڑیوں کی حفاظت کرنی. تو عبادات کیسے شامل کریں ہم رمضان کی روٹین میں، کیونکہ ہیکٹک ہو جاتا ہے، سحری کی تیاری بھی ہے، افطاری کی تیاری بھی ہے، بچوں کو بیدار کرنا ہے، ان کو روزہ رکھوانا ہے، پھر شوہروں کا خیال کرنا ہے، میری بہنوں کو، تو کیا کریں بھائی؟ جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے آپ کو عبادات پر لے کر آنا ہے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، تو سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جن ہستی نے ان کو سکھایا ہے، سب سے پہلے تو ان کے بارے میں صحیح انداز سے جان لیں، صحیح طریقہ کار سے جان لیں. سیرت النبی کی جو ریڈنگز ہیں، جو گھر میں بھی پڑھنا، خود بھی پڑھنا، اس کو سکھانا، اس کے بارے میں ڈسکشن کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. کہ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار تھا زندگی جینے کا. صبح بیداری کے بعد سے لے کر رات کو سونے تک ان کی پوری زندگی کے کیا معاملات تھے، کس طرح سے ان کے معمولات ہوتے تھے، وہ ساری کی ساری چیزیں آپ نے جان لی. اس کے بعد آ جاتی ہے کیا چیز؟ کنیکشن اللہ تعالیٰ سے. استغفار کی کثرت جو ہے، استغفار سب سے چھوٹا، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ ایک کنیکشن بن گیا. اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کا کنیکشن بن گیا، دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کی یاد دہانی ہوتی رہتی ہے بار بار کہ ہم کنیکٹڈ ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور گناہوں کی معافی مانگتے چلے جائیں، معافی بھی مانگتے جا رہے ہیں. ہم یہاں ناظرین یہیں سے ہم رب جوڑیں گے، اور ہم بات کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو تواتر کے ساتھ کنٹینیوسلی یاد رکھنا، اور اپنے گناہوں کے لیے ان سے، یعنی جہنم سے خلاصی کے لیے جناب استغفار کرنا اور معافی طلب کرنا. اقرا ٹی وی کے ناظرین سے ملیں گے اس بریک کے بعد.